امام غزالی کیا فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے، ایک رسالہ ہے، المنقذ من الضلال۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سفر جس کے ذریعے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گمراہیوں سے نکل گئے، جس کے ذریعے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تباہی سے نکل گئے، بربادی سے نکل گئے، آپ اپنے اس کتابچے کے مقدمہ کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کثیر علم حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یونانیت کو بھی پڑھا، میں نے فلسفہ بھی پڑھا، میں نے منطق بھی پڑھا، میں نے حدیث کا علم بھی پڑھا، میں نے قرآن کا علم بھی پڑھا، میں نے تفسیر کا علم بھی پڑھا، میں نے اصول حدیث کا علم بھی پڑھا، میں نے فقہ کا علم بھی پڑھا، میں نے اصول فقہ کا علم بھی پڑھا، میں نے ریاضی کا علم بھی پڑھا، میں نے حساب کا علم بھی پڑھا، میں نے بہت سارے کثیر علوم حاصل کیے۔ آپ فرماتے میرے کثیر شاگرد تھے، میں ان کو تعلیم دیتا تھا، میں ان کو سکھاتا تھا، حتیٰ کہ کثیر واعظین بھی میرے تھے جو مجھ سے سماعت کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ نے فرمایا لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں اپنے اس علم میں مطمئن نہیں تھا، حالانکہ اتنا بڑا بغداد کے اندر میرا مقام تھا کہ لوگ دور دور سے میرا آواز سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ آپ فرماتے میں نے جو بھی پڑھا، میں جب اس کی انتہا تک گیا تو انتہا پہ جا کے میں مطمئن نہیں ہو سکا، میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں سوچتا رہا، حتیٰ کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اگر میں بتا کے جاؤں تو شاگرد جانے نہیں دیں گے، واعظین جانے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں واعظ کون سنائے گا، شاگرد کہیں گے ہمیں تعلیم کون دے گا۔ میں چھپ کے نکل جاتا ہوں، جا کے اولیاء کی صحبت کو اختیار کرتا ہوں، میں چھپ کے نکل جاتا ہوں، جا کے اللہ والوں کی معیت کو اختیار کر لیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی میں ناقص ہوں، ابھی میں مکمل نہیں ہوا۔ آپ اسی سوچ و بچار میں رہتے ہیں، پھر آخر آپ کا یہ ذوق شوق بڑھتا جاتا ہے، آپ بغداد سے چھپ کے نکل جاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں بتاتے، آپ مختلف اولیاء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، مختلف اولیاء کی سنگتوں کو اختیار کرتے ہیں، پھر آپ عرصہ دراز تک اولیاء کی صحبت میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک اولیاء کی صحبت میں رہا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کوئی معرفت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ان سارے علوم کے ساتھ ساتھ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ذوق شوق ضروری ہے، ذوق شوق کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو ذوق شوق سے محروم ہے وہ ہر چیز سے محروم ہے، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا، آخر جو بندہ ذوق شوق حاصل کرنا چاہے اسے وہ کس طرح نصیب ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ذوق شوق پہ یقین نصیب ہو جائے، ایمان نصیب ہو جائے، تو ذوق شوق پہ جو ایمان ہے اور جو حقیقت کی تعلیمات کی بنیاد ہے وہ اولیاء کی صحبت ہے، اولیاء کی صحبت کو کثرت سے اختیار کرنا شروع کر دو، تمہیں ذوق شوق بھی نصیب ہو جائے گا۔